3 قسم کے نفس کا بیان کیا ہے اللہ نے قرآن میں 3 قسم کے نفس کا بیان کیا ہے. پہلے ہے جی نفس مطمئنہ، یعنی ہر حال میں کوئی بھی حال آ جائے، کوئی بھی صورت آ جائے، کوئی بھی کیفیت آ جائے، وہ نیکی پہ ہی قائم رہے گا. کوئی بھی بات کر لیں، اس کو زمانے کے تانوں کی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نیکی پہ قائم رہے گا. اس کا ضمیر مطمئن، میں جو کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، بالکل مطمئن. اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے نفس کے بارے میں فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آہا، جب اس کا وقت آتا ہے نا جی آخری، اور روح نکل رہی ہوتی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے، جب بندہ چل پھر نہیں سکتا، ہل جل نہیں سکتا، تو اس وقت اللہ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے. 70,000 فرشتہ آتا ہے، ملک الموت کو بھیجتا ہے، اس کے سر کی طرف بیٹھ جاؤ اور خوشخبری سناؤ پہلے اس کو. تو نے ساری زندگی نیکی کی ہے، تو نے ساری زندگی اللہ رسول کی بات مانی ہے، اب تجھے خوشخبری ہو، یہ جو سارا ہے یہ پروٹوکول ہے تیرا، ہاں تیرے لیے آئے ہیں یہ سارے، تجھے لے کے جانے کے لیے. ارجع، لوٹ چلیں ادھر، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس حالت میں کہ تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، چلا لو. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے جی نفس مطمئنہ، یہ ایک قسم ہے. دوسری ہے جی نفس لوامہ، جو قرآن نے ذکر کیا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ پر اس کو ملامت کرے. ضمیر ہے نا جی، جب آدمی سے کوئی بات غلط ہو جائے تو دل میں برا محسوس ہوتا ہے، دل ملامت کرتا ہے، یہ کیا کیا تم نے، یہ کرنے کی بات ہے. قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، سورہ قیامہ کے اندر دوسری آیہ مبارکہ ہے. اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے. آئے ہائے ہائے. حضرت جی گناہ کر کے پھر شرمندگی ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. گناہ ہو گیا، اب شرمندہ ہو رہا ہے وہ بندہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے. آج تو جو تیسری قسم، اس میں پھر عرض کرتا ہوں آپ کو، نفس امارہ. جو کہہ لیں کہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو ایسے راستے پہ چلا دے جو صرف اور صرف تباہی کا راستہ ہو، صرف گمراہی کا راستہ، گناہ کا راستہ، اور ہے ہی کوئی. ابھی آپ اندازہ کریں نا جی، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. میں نے وہ بنایا جائز کیش اکاؤنٹ، اور وہ ایک میسیج آیا کہ 5,000 روپے آپ کی طرف آیا ہے. پتہ نہیں کیسے میسیج آیا. انہوں نے کہا جی آپ کا غلطی سے 5,000 آ گیا ہے ہمارا آپ کی طرف، تو آپ نہ ایسا کریں، ہم آپ کو میسیج بھیجیں گے، وہ کوڈ آپ بتانا تو ہمارے پیسے ہمیں واپس مل جائیں گے. میں نے کہا ہم سادے آدمی، ہمیں کیا پتہ، ساری زندگی نہ فراڈ کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا ایسا فراڈ کے بارے میں. وہ کوڈ کیا بتایا، وہ سارے پیسے اکاؤنٹ سے گئے، سارے پیسے ختم ہو گئے، زیرو بیلنس ہو گئے. میں نے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اور ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا. کسی کے ایزی پیسے کے ساتھ ہو گیا، کسی کے جائز کیش کے ساتھ ہو گیا، کسی کے اسی طرح سارے معاملات ہو گئے. تو اب وہ نہ صرف بے ایمانی کر رہے ہیں بلکہ حرام خوری کر رہے ہیں. وہ بے ایمانی کا طریقہ دوسروں کو بتا رہے ہیں. ہاں جی، ٹاور کا، یہ ٹاور کا جو کہ ہم آپ کے زمین پہ ٹاور لگانے لگے نہیں، موبائل کا لاکھوں روپے آپ کو ماہانہ جو ہے وہ کرایہ ملے گا. فراڈ قسم. گناہ خود نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی شامل کر دیا، خود بھی گناہ کیا، دوسروں کو بھی شامل کیا، پھر فخر محسوس کیا. اچھا جی، ایک دفعہ تو میرے ساتھ ہو گیا، اب دوسری دفعہ دوبارہ جب انہوں نے کیا تو میں نے کہا یار کوئی شرم کر لو. جی
اب آپ کو حیا نہیں آتی، کو بندہ بندہ بھی دیکھ لیتا ہے. اب ظاہری بات ہے بندہ ایک دفعہ ہی ڈنگ کھاتا ہے، ایک دفعہ ہی پھنستا ہے. جب فراڈ کا پتہ چل جائے تو پھر بندہ نہیں پھنستا. ہاں جی، یہ میسج آتے تھے جی جیتو پاکستان سے، بے نظیر امکان سپورٹ سے، اور یہ ارلم پرلم جتنے بھی اس طرح کی وہ ہیں، آپ کا اتنا سونا نکل آیا، اتنا یہ چیزیں نکل آئیں، آپ کی موٹر سائیکل نکل آئی. مجھے فون آیا کہ جی آپ کا 5 تولے سونا نکلا، 10 لاکھ روپے نکلے اور موٹر سائیکل نکلی، تو آپ جو ہے نا جی یہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ 10,000 روپے ہمیں بھجوائیں. میں نے کہا یار ایسا کرو، وہ جو 10 لاکھ تم نے مجھے دینا ہے نا، اس میں سے 8 لاکھ تم رکھ لو، 2 لاکھ روپے مجھے دے دو، موٹر سائیکل بھی تمہاری، سونا بھی تمہارا. چل بھائی 10,000 لے، 2 لاکھ روپے مجھے دے دو بھائی، باقی سارا تم لے جاؤ. ہاں جی، تو اب ایسی ایسی مکاریاں، سادہ بندے بیچارے پھنس جاتے ہیں. وہ ایک نہیں، ایک دفعہ نہیں، کتنی مرتبہ کہ ہمیں 10 لاکھ ملے گا، 10 تولے سونا ملے گا، موٹر سائیکل ملے گی، بیچارے پھنس جاتے. پھر کتنے ہزاروں دے بیٹھتے ہیں اور ملتا ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں. ہاں جی، تو قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت مبارکہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر، بری خواہشات کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے. چل بھئی شاباش. ادھر سے اب یہ جتنے بھی موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، سنیچرز جتنے بھی یہ ہیں، روکا، چل بھئی کاٹ، شاباش، بٹوا بھی لے لیا، فون بھی لے لیا، سارا کچھ لے لیا. ہاں جی، اگر کوئی آگے سے مزاحمت کرے تو گولی مار دیتے. کوئی ہمارے ایک ساتھی اسی طرح میرے کولیگ تھے، انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، ان کو گولی ماری، بیچارے وہیں پہ موقع پہ ہی بیچارے فوت ہو گئے. ہاں جی، کئی ایسے واقعات، ایک نہیں کئی ایسے واقعات میں کہ انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، انہوں نے گولی ماری، بھاگ گئے، ختم ہو گئے. کئیوں کے ٹانگوں پہ لگ گئی، کئیوں کے سر پہ لگ گئی، کئیوں کے کہیں پہ لگ گئی، کئیوں کے کہیں پہ لگ گئی، کئی جان سے گئے بیچارے. اچھا جی، اب ان سے چھٹکارے کا سبب کیا ہے؟ ان سے چھٹکارے کا سب سے بہترین سبب یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں. چونکہ